بہو بنی طالب علم۔ بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے بہو بنی طالب علم۔ چلو آؤ سنتے ہیں بہو بنی طالب علم کی کہانی۔ ایک بچی تھی جس کا نام راحیلہ تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے والدین ایک کھیت میں کام کرتے تھے اور اس کھیت میں کام کر کے اپنی بیٹی کو پڑھاتے تھے۔ راحیلہ 11ویں کلاس میں تھی اور وہ 11ویں کلاس کے پیپر دے کر 12ویں کلاس میں جانے والی تھی۔ راحیلہ کی ماں کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے، اور ایسے ہی ایک دن راحیلہ کی ماں راحیلہ سے کہتی ہے، راحیلہ بیٹا، تم جلدی جلدی شادی کر لو، میں نے تمہاری شادی دیکھنی ہے۔ شملہ آنٹی کی بھی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، میں بھی تمہارے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہوں۔ تو راحیلہ کہتی ہے، امی جان، مجھے پتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، مگر ان کے گھر میں ان کی عزت نہیں۔ انہیں 2 وقت کا کھانا بھی کتوں کی طرح دیا جاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش نہیں۔ ان کی ساس ہر وقت ان سے گدھوں کی طرح کام کرواتی رہتی ہے اور انہیں کھانے کے لیے اچھا کھانا بھی نہیں دیتی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو راحیلہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، میں تمہارے ہاتھ پیلے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو راحیلہ کہتی ہے کہ میں ابھی جاتی ہوں اور اپنے ہاتھوں میں ہلدی لگا دیتی ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، پھر آپ میرے پیلے ہاتھ دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر راحیلہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راحیلہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اپنی تعلیم پوری کر کے کچھ بننا چاہتی تھی اور اس کے بعد شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن راحیلہ کی ماں اور والد گھر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جو کار کا مالک تھا وہ راحیلہ کے والد کا دوست تھا۔ راحیلہ کے والد کا دوست اسے ہسپتال لے جاتا ہے۔ راحیلہ وہاں پر آتی ہے تو وہ اپنے والدین کو دیکھ کر بہت روتی ہے۔ وہ اپنے والدین سے کہتی ہے کہ امی ابو جلدی اٹھو، میں نے اسکول جانا ہے، مجھے کھانا بنا کر دو، مگر ان کے والدین نہیں اٹھتے۔ تو راحیلہ کے والد صاحب کا دوست کہتا ہے، جلدی اٹھو، میں تمہاری بیٹی کا خیال رکھوں اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کروا دوں گا۔ تو راحیلہ کے والدین کے سانس میں سانس آتی ہے۔ راحیلہ کے والد کے دوست اپنے بیٹے کو وہاں پر بلاتے ہیں اور اس کی راحیلہ کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں۔ راحیلہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، میں تمہاری شادی دیکھنا چاہتی تھی اور میرا خواب پورا ہو گیا ہے، اب میں خوشی خوشی مر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر راحیلہ کی ماں اور راحیلہ کے والد صاحب مر جاتے ہیں۔ راحیلہ کے سسر اور شوہر اسے اپنے گھر لے کر آتے ہیں تو وہاں پر راحیلہ کی ساس کہتی ہے کہ تم اس گنوار کو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہ راحیلہ کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں دیہانت ہو گیا ہے اور اب یہ ہمارے گھر کی بہو ہے۔ راحیلہ کی دیورانی اور راحیلہ کی ساس اسے دیکھ کر بہت غصے ہوتی ہے اور وہاں سے منہ بنا کر چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد راحیلہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں اپنی تعلیم پوری کرنا چاہتی ہوں اور اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ تو راحیلہ کے شوہر کہتے ہیں کہ میں ابھی اپنی امی سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ جب راحیلہ کا شوہر اپنی امی سے بات کرتا ہے تو راحیلہ کی ساس کہتی ہے کہ نہیں، اگر یہ اسکول جانے لگی تو ہمارا کام کون کرے گا، اور اس عمر میں لڑکیاں گھر سنبھالتی ہیں، نہ کہ اسکول کے بستے پہن کر اسکول جاتی ہیں۔ راحیلہ کی دیورانی کہتی ہے کہ امی جان، آپ صحیح کہہ رہی ہو، اس گنوار کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا اور یہ اسکول جا کر کیا کرے گی، آپ اس سے گھر کے کام کرواؤ اور میں پارٹی پر جا رہی ہوں، رات کو دیر سے آؤں گی۔ راحیلہ کی دیورانی بھی چاہتی تھی کہ راحیلہ نہ پڑھے اور میں آرام سکون سے اپنی زندگی بسر کروں اور مجھے گھر میں کچھ بھی کام نہ کرنا پڑے۔ ایک دن راحیلہ کی ساس اپنی بڑی بہو سے کہتی ہے کہ مجھے پیسے بتاؤ، میں نے کیبل کے بندے کو دینے ہیں۔ تو جب اس کے امتحان پاس آتے راحیلہ کی دیورانی راستے میں تیل پھینک دیتی ہے، جس کی وجہ سے راحیلہ گر جاتی ہے اور درد میں کرہانے لگتی ہے۔
راحیلہ کی ساس کہتی ہے کہ آج تم پیپر دینے کے لیے نہ جاؤ، تو راحیلہ کہتی ہے نہیں، میں نے اتنے دنوں سے امتحان کا انتظار کیا ہے، اب وہ دن آ گیا ہے، میں ایسے امتحان نہیں چھوڑ سکتی، پلیز مجھے امتحان دینے کے لیے جانے دو۔ راحیلہ کی ساس اس کی ہمت دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے امتحان دینے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ راحیلہ اول نمبر حاصل کرتی ہے اور اپنے سسرال والوں کا نام روشن کرتی ہے۔ وہ اپنے سسرال والوں سے کہتی ہے کہ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ راحیلہ یہ سوچ کر رونے لگتی ہے تو اس کی ساس اس کو پیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہو، اور راحیلہ کے سسرال والے خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔